بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قرآن حکیم کا 11واں پارہ بقیہ سورۃ التوبہ اور سورہ یونس اور سورہ ہود کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے، اور سلسلہ کلام پچھلی آیات سے جڑا ہوا ہے۔ 10ویں پارے کی آخری آیت یہ تھی کہ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے اور سزا ان لوگوں کو ملے گی کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، وہ صرف خواتین کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ اور 11واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ وہ لوگ عذر پیش کریں گے جب آپ واپس آئیں گے۔ یہ گویا کہ قرآن حکیم کی ایک پیش گوئی ہے، پہلے سے خبر دے دی کہ وہ کیا کہیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان سے کہہ دینا لا تعتذروا، تمہیں عذر پیش کرنے کی، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، قد نبأنا اللہ باخبارکم، تمہاری ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ یہ تھا وہ تھا۔ فرمایا کہ ان کی قسموں سے کیا ہوتا ہے، یہ اس لیے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ ان پر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اگر آپ ان پر راضی بھی ہو جائیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا اگر تم ان پر راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تو ان فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر صحرا نشینوں میں جو گروہ تھے مختلف، ان کی نشاندہی کی گئی۔ فرمایا ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوئے مال کو بھی ایک طرح کی چٹی سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور منتظر رہتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبتیں آئیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، فرمایا کچھ ایسے ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، وہ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو اعراب کا معاملہ تھا، صحرا نشینوں کا۔ اس کے بعد مدینہ میں بسنے والے لوگوں کی مختلف کیٹیگریز ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سر فہرست تو وہ لوگ ہیں جو ساری انسانیت کے گلے سرے سبد ہیں۔ چنانچہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے اور اولیت کا شرف پانے والے وہ جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اور اسی طرح ان کے تابعین بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ
ان پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں مدینہ میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ منافق بھی رہتے ہیں۔ منافق بدو میں بھی ہیں اور اہل مدینہ میں بھی ہیں۔ فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ سرکش منافق مردوا علی النفاق، جو نفاق میں سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب تو انہیں دنیا میں جس میں وہ مبتلا رہتے ہیں کہ ہر دم ڈرتے رہتے ہیں اور کبھی سزا بھی پاتے ہیں، اور ایک قبر میں جو عذاب ان کا منتظر ہے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر بڑے عذاب کی طرف یہ لے جائے جائیں گے۔ اور ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اعمال بھی ان کے ملے جلے ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، اور ان کے لیے توبہ کا راستہ اور طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ صدقہ کیا کریں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں، فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے اور ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سازشوں کا جال بن رکھا ہے کہ حتیٰ کہ مسجد کے پردے میں سازشوں کا جال بنتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، بظاہر مسجد بنا رہے ہیں اور اس مقدس نام کے پردے میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور کفار کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسر جنگ افراد کے لیے پناہ گاہ مہیا کرنا۔ فرمایا یہ بظاہر قسمیں بھی اٹھائیں گے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہیں گے ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ غزوہ تبوک کی تیاری میں جب آپ مصروف تھے، اس وقت ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں، واپس آ کر دیکھیں گے۔ جب واپس آئے تو یہ آیات اتر آئیں اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کا پہلے روز سے بنیاد تقوی پر ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس کے بعد اہل ایمان کا اخلاص ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بالمقابل کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے اوصاف ذکر کیے اور ان کا اخلاص بھی ذکر کیا کہ وہ اس قدر اخلاص رکھتے ہیں کہ اپنے قریبیوں کے لیے
جو مشرک ہیں استغفار تک نہیں کرتے، اور ان کے لیے اسوہ ہے۔ اور مخلص مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ انہیں اپنے اخلاص کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ شرک پر مرنے والے خواہ ان کے کتنے قریبی ہوں ان کے لیے استغفار تک نہ کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ تو ایک وعدہ تھا جو ان سے کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کے باپ کی کفر پر موت واقع نہیں ہوگی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ کفر پر اس طرح اڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اس پر برات کا اظہار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے ان افراد کا جن کی توبہ کے نام پر اس سورت کا نام توبہ ہے۔ یہ 3 افراد تھے، حضرت کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مخلص مسلمان تھے، لیکن غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکے۔ قصہ طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الگ ہونے کا حکم دیا، مسلمانوں کو ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ کئی روز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کا اعلان بھی اسی صورت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے توبہ قبول کی نبی، مہاجرین اور انصار کی جو اس تنگی کی گھڑی میں نبی کے ساتھ تھے، اور فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 افراد کی بھی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی تمام تر فراخی کے باوجود، اور خود ان کے اپنے دل بھی تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں توفیق دی کہ وہ توبہ کریں۔ بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب سورہ توبہ کے آخر میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کچھ خاص توجیحات دی گئی، اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان ہمیشہ صداقت کا ساتھ دو، اور پھر ان کے اعمال پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، کہ ان کے تو لائق نہیں تھا اہل مدینہ اور ارد گرد کے رہنے والے بدویوں کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مہم میں پیچھے رہیں، اس لیے ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح، کہ انہیں جو بھی اس راستے میں بھوک پیاس لگتی ہے اور کہیں انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، دشمن کو اگر کہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جو بھی یہ اس راستے میں عمل کرتے، ہر چیز کے بارے میں ایک ایک قدم کے مقابل اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، اور یہاں ایک اور حکم دیا کہ اہل ایمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب یک بارگی میدان میں نکل پڑیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک گروہ تفقہ فی الدین، یعنی دینی علوم کے حصول کے لیے پیچھے رہے، تاکہ جہاد کا کام کرنے والے جب واپس آئیں
تو ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر سکیں۔ یعنی یہ دونوں محاذ ہیں جن پر کام ہونا چاہیے۔ ایک طرف اگر فوجی قوت کی ضرورت ہے تو دوسری طرف نظریاتی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ علمی طور پر اہل ایمان کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اہل کفر کے اعتراضات کا مسکت اور مقنع جواب دے سکیں۔ اور پھر انہیں آخر میں قتال کا حکم ہوتا ہے اور فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کہ اہل کفر تم میں سختی محسوس کریں۔ اب آخر میں پھر اہل نفاق کی کچھ باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑا ہے، انہیں بتاؤ کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کلام الہی سن کر، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم ان کی تو بیماری پر بیماری، نجاست پر نجاست ہی بڑھے گی۔ اور فرمایا کہ انہیں جاننا چاہیے قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی موقع پر کہ ہر ایک کو ہر موقع پر توبہ کی تلقین ضرور کرتا ہے۔ اہل نفاق کی اتنے بڑے جرائم ذکر کرنے کے بعد اب انہیں پھر متنبہ کرتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا وہ یہ غور نہیں کرتے کہ ہر سال انہیں ایک بار، کبھی 2 بار، کبھی اس سے زیادہ، کبھی کم انہیں مصائب و آلام اور ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی نصیحت پکڑتے ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی صورت اترتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر مجلس میں ایک دوسرے کا یعنی اوٹ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، انہیں علم ہونا چاہیے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ ان کے پاس رسول آیا ہے جو انہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور جو چیز تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو وہ اس پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم وہ تو تم پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور اہل ایمان پر رؤوف و رحیم ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ روح گردانی پر مصر ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت میرا اسی پر بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں پر سورہ توبہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد ہے سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ فرمایا الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں، تو کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا موجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص، ایک مرد کی طرف وحی کر دی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو بشارت سنا دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کے لیے بہت اچھی حاضری ہے ان کے رب کے حضور۔ تو اس بات پر کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، تو یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ اس بات پر تعجب کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے
آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنا دیے. ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اور وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اس کے حضور کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں اس کی اجازت کے بغیر. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. تو جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ تمہاری طرف ایسا رسول نہیں بھیجے گا جو تمہیں تمہاری رب کی عبادت کا طریقہ بتائے، اس کا تعارف تم سے کرائے اور اس کی تعریف کرے؟ اور اس کے بعد پھر قدرت کے عظیم الشان نشان دکھائے جاتے ہیں. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنا دیا اور چاند کو بھی منور کر دیا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا حساب لگا سکو. تو کیا اتنے دقیق نظام کا خالق تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں اہل علم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو اس سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں جیسے یہی اول ہو اور یہی آخر ہو، جبکہ ان کا انجام اگر اسی ڈگر پر رہے تو اچھا نہیں ہوگا. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. فرمایا جو لوگ ہماری حضور پیش ہونے پر یقین نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ہماری آیتوں سے بے پرواہ ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے اعمال کی پاداش میں. جبکہ اس کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جب اس دنیا کا انجام ایسے ہے کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، تو کیا اس فرق کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو مقام رسالت پر سرفراز فرما کر تمہیں ڈر سنانے کے لیے اور بشارت دینے کے لیے بھیجا، تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ اور پھر اس سے آگے انسان کی ایک کمزوری پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ جلد باز واقع ہوا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنی ہلاکت بھی جلد چاہتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جلد خیر عطا کرتا ہے، اگر اسی طرح ان کی بد دعائیں بھی جو اپنے پر اور دوسروں پر کرتے ہیں اسی طرح جلد ہی قبول کر لے، تو پھر لقضی الیہم اجلہم، پھر تو ان کی مدت ختم ہو جاتی، تو پھر تو کام تمام ہو جاتا. لیکن یہ ہم اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ مدت مقرر کرتے ہیں. اور انسان کا تو یہ عالم ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کو جب ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں پکارنے لگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، اور پھر جب ہم اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر ایسے گزرتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں کبھی کسی مشکل وقت میں پکارا ہی نہیں. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسراف کرنے والوں، حد سے گزرنے والوں کے لیے اسی طرح ان کے عمل مزین ہوتے ہیں.
حالانکہ ان کے لیے یہ نشان کافی تھا کہ پہلے ان سے کتنی اقوام گزر چکیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. کیا یہ ان کی عبرت کے لیے کم تھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کر دیں، کتنی نسلیں تباہ کر دیں. جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ان کے پاس بھی اسی طرح کھلی ہدایت آئی تھی، لیکن وہ ایمان نہ لا سکے، ایمان کی توفیق نہ پا سکے، تو مجرموں کو یہی سزا دی جاتی ہے. پھر ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد اب جب کہ تمہیں ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ان کے جانشین بنایا ہے، تو ایسے نہ سمجھو کہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم مختار بنا دیے گئے ہو. یہ تو اس لیے ہے لننظر کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کر کے لاتے ہو. اس کے بعد کفار کی ایک اور جہالت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ اس قدر نادان ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہدایت پر مشتمل کلام ان کی طرف آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کے سوا کچھ اور سناؤ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری کھلی اور واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، تو جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا پھر اس کو بدل ڈالو. کہہ دو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اسے نہیں بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی آتی ہے. اور پھر انسانوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ معبود بھی اپنی مرضی کے چاہتے ہیں. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے حضور. تو کیا فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ہوتے تو اللہ نہ جانتا، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو ایسی چیزیں جو وہ نہیں جانتا؟ اور پھر اس شرک کا انجام بتایا. فرمایا یاد رکھو ایک دن آئے گا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو کہ ذرا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور وہ ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور ان کے شریک کہیں گے آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ تک نہیں جب تم ہماری عبادت کرتے تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہی وہ مقام ہے جب ہر شخص اچھی طرح پرکھ لے گا جو اس نے آگے عمل بھیجے ہیں. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ مولا جو سچا ان کا والی ہے اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو خود افطرا کرتے تھے، جو معبودان باطل انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے، وہ بالکل گم ہو کر رہ جائیں گے. یہاں پر 11ویں پارے کا نصف اول مکمل ہوتا ہے. وباللہ تعالی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11ویں پارے کا نصف ثانی سورہ یونس کی 31ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت والجلال مشرکین سے سوال کرتے ہیں
کہ من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور یہ سارے کام کون چلا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہو کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو وہی تمہارا پروردگار جو سب کچھ کرتا ہے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہی تمہارا رب سچا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اگر حق کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو تو یہ گمراہی کے سوا کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم یہ کس طرف چلے جا رہے ہو؟ تو یہ واضح دلائل ہونے کے باوجود جب لوگ قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خود ہی بنایا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی اور اسے اپنی طرف سے بنا لے، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان سے کہو کہ اگر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کی صورتوں جیسی ایک صورت تو لاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لاؤ جو گواہی دے کہ یہ واقعی اس جیسا کلام ہے، ان کنتم صادقین۔ بات یہ نہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بات یہ ہے کہ جو کچھ ان کے علم میں نہیں اس کو یہ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اب تک وہ حقیقت میں ان کے سامنے نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور پھر دیکھو ظالموں کا انجام کیسے ہوا تھا۔ بہت سی امتوں کی طرف رسول آتے رہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا، یعنی آپ پہلے رسول نہیں ہیں، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو تم قیامت کی دھمکیاں دیتے ہو یہ ہے کب؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب تو یہ ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، یہ بات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب وہ مدت مقررہ آ گئی تو پھر اس سے ایک پل ادھر ہوگا نہ ادھر۔ ہاں البتہ فرمایا کہ تم ان سے یہ پوچھو، تم قیامت کے بارے میں بہت جلدی کرتے ہو، اگر اللہ کا عذاب صبح یا شام تم پر آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم، جب عذاب آ جائے گا تو پھر ایمان لاؤ گے؟ وقد کنتم به تستعجلون، الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا وہ وقت ایمان لانے کا ہے جب کہ تم اس سے پہلے عذاب کو جلدی سے طلب کر رہے تھے؟ یعنی عذاب آنے کے بعد تو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کی مہلت ہوگی۔ اس لیے قرآن حکیم کے ذریعے جو تمہیں نصیحت کی جا رہی اس پر غور کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ نصیحت آ پہنچی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ صرف نصیحت ہی نہیں بلکہ سینوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ ایسا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت،
جو کچھ تم مال و منال جمع کر رہے ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی آپ ہر وقت ہماری نگرانی میں اور نگہبانی میں ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی غم نہیں اور نہ کوئی اندیشہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی سے بہرہ مند ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایسا قانون ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے قوانین کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور یہ یعنی اللہ کی اطاعت میں مصروف رہنا اور اس کی عبادت پر کاربند رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جو باتیں کرتے رہیں اس کا آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا، ان کی باتیں آپ کو دکھ میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ غلبہ تو اللہ کا ہے، عزت اللہ کی ہے، هو السمیع العلیم، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد گزشتہ اقوام کے واقعات قرآن حکیم سناتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کی خبر انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، کہ اگر میرا اس طرح تم میں کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سمجھانا تم پر گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنا جو کچھ کر سکتے ہو تدبیر جمع کر لو اور اپنے شریک بھی جمع کر لو، پھر تمہارے معاملے میں تم پر کوئی بھی بات پوشیدہ نہ رہے۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا، فکذبوہ فنجیناہم معہ فی الفلک وجعلناہم خلائق واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ فرمایا کہ ان کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں نجات دلا دی اور ان کو زمین میں مختار بنا دیا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب تم ہی دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہت سی امتوں میں یکے بعد دیگرے رسول آتے رہے، اور ان کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی بعثت کا تذکرہ آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، کہ ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کے گروہ کی طرف بھیجا۔ اور معلوم ہے کہ فرعون نے تکبر اختیار کیا، بلکہ وہ مقابلے میں اتر آیا اور اس نے جادوگر بلا لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، بلا پھینکو جو کچھ پھینک سکتے ہو۔ جب انہوں نے مقابلے میں رسیاں اور چھڑیاں پھینکی، فرمایا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب ملیامیٹ کر دے گا، باطل کر کے رکھ دے گا،
ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل میں برکت نہیں کرتا، اس کو کبھی درست نہیں رہنے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق کرے گا اگرچہ مجرم ناپسند ہی کرتے ہوں۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ اس دور کے مجرم خواہ کچھ بھی کرتے رہیں وہ حق کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے اس وقت ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور افراد تھے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے اسی طرح کے کچھ کمزور لوگ ہی تھے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے گروہ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اور پھر آگے تذکرہ چلتا ہے، چنانچہ پھر ایک موقع ایسا آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کر دی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب تو نے فرعون اور اس کے گروہ کو اتنی زینت عطا کر دی ہے، اتنے بڑے بڑے مال دیے ہیں دنیا کی زندگی میں تاکہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال ملیا میٹ کر دے، واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اور پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر کے پار اتار دیا، اور ان کو پار جاتے دیکھ کر فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں کود پڑا، اور وہ سمندر میں داخل ہوا تو وہ راستہ ختم ہو گیا اور فرعون ڈبکیاں کھانے لگا۔ تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب اسے ڈبکیاں لگیں تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ وہ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جتنی بھی طاقت ہو فرعون کو بھی آخر کار ماننا پڑا کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ معبود برحق وہی ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ ہم زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کرنا چاہتے، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لا سکتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہوں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی متنفس اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے عاری ہیں، جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ اسی طرح کفر کی نجاست میں دبے رہتے ہیں۔ اور پھر دعوت دی جاتی ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو تو صحیح آسمانوں میں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی بنیاد نہیں ہے انہیں بڑی بڑی نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو فرمایا کیا یہ اس دن کے منتظر ہیں؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا کیا اسی طرح کے دن یہ چاہتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ تو فرعون نے جب ڈبکیاں کھاتے ہوئے
آخر میں ایمان لانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب وقت ہے ایمان لانے کا، جبکہ پہلے تو بڑے سرکش اور نافرمان تھے اور دنیا میں فساد مچاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرا جسم نکالیں گے تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رہو۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال کفار کو متنبہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جب عذاب الہی آ جائے جس کو تم دعوت دیتے ہو، اس کے آنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قوم ایمان نہیں لاتی۔ ایسا ایک ہی بار ہوا، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، کہ صرف قوم یونس تھی۔ فلما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے ان کو مہلت دے دی۔ تو وہ علامات عذاب دیکھ کر وہ بھانپ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ موقع آئے جس طرح کا موقع فرعون کی زندگی میں آ چکا تھا، اس سے پہلے وہ ایمان لائے، تو یہ صرف قوم یونس کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ تو گویا کہ متنبہ کیا جا رہا ہے کفار مکہ کو بالخصوص اور دنیا بھر کے کفار کو بالعموم۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح مجبور کر کے لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا افانتم تکرہوا الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ مومن ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر اور اس کی آیات پر، اس کے اتارے ہوئے کلام پر غور کر کے، اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات پر غور کر کے ایمان لے آئے۔ چنانچہ سورت کے آخر میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں تو وہ تو واضح ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہے کہ مومنوں میں سے رہوں، اور مجھے حکم ہے ان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک۔ ایسی ہستیاں یا نیستیاں جو نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان، ان کو مت پکارو، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے تو اس کے فضل میں اور رحمت میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ آخر میں پھر تمام لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے تو ہدایت اس کے اپنے لیے ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر کوئی گمراہی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی وکیل مقرر نہیں ہوں، واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرو اور اس پر استقامت سے ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 12ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سپارے کے ساتھ ہی ان کا کچھ مفہوم بیان کریں گے۔
وباللہ تعالی التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین 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 الحمد للہ